مجھے ہزاروں لوگ ملے، گھما پھرا کے سب نے یہی بات کی، مصباحی صاحب کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ پیسے پیسے آن۔ میں کہ اللہ دے ولی ہے، جے کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو تینوں کانوں دساں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں۔ اسی یہاں کو منگن ڈے ہیں، ساڈے کو امیر ہونے دے وظیفے پوچھن ڈے ہیں۔ واہ میری بھولی قوم حضرت، اسی یہاں کہن ڈے این ہزار دو گے تو پھر آنا جی، یہ میرے کو وظیفہ امیر ہونے والا پوچھن ڈے، جہاں آپ یہاں دا منگتا ہے، جہاں آپ یہاں کو منگن ڈے ہے وہ تو کوئی امیر ہونے والا وظیفہ پوچھن ڈے۔ واہ میری بھولی قوم، اللہ کرے میری قوم سیانی ہو جائے، میں یہاں کو منگن ڈیا تھا تو یہ میرے کو امیر ہونے والا وظیفہ پوچھن ڈے۔ واہ بھائی واہ واہ جی، کیا دن آئے ہیں۔ اور پھر میں اکثر رو کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا تھک گیا، امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا۔ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ایک مسلمان نہیں، ان میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ایلون مسک، دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہندو، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص یہودی ہے۔ 10 تسبیحاں پن چھڑیاں وظیفے پڑھ پڑھ کے امیر ہونا، امیر پھر بھی کوئی نہیں ہوئے، ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تسبیحاں امیر ہونے والے وظیفے پڑھن واسطے نہیں سن، تسبیحاں اس لیے سن کہ یار دا نام صرف یار لئی لیا جائے، یار دا نام صرف یار۔ میں نے بڑی دیر سوچا حضرت، آپ کبھی قرآن پڑھیں نا حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنیا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به، سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے توجہ سے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ کیمرے میری طرف ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف ہوتا تو میں نے کہنا تھا چلو اپنی اپنی ریکارڈنگ خود ہی دیکھ لو سارے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ اب یہ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، اس کا مطلب ہے پڑھ رہے تھے لیکن توجہ، پڑھ رہے تھے لیکن توجہ، چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہاں تو نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک تھا، لیکن یہاں اور یہاں بھی، اس لیے آپ نے جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن جب ان کا نام مبارک لیتے ہیں تو پھر کچھ اور نہ دیکھا کریں، پھر انہی کو دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ احباب پوچھتے ہیں جی کیسے دیکھیں، تو میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے دیکھنے کو تو بڑا کچھ تھا، لیکن بس ہم نے ہمت ہی کوئی نہیں کی ہے،
اقبال نے تو کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، لیکن وہ ہمت ہی نہیں کی۔ آج کل تو ویسے بھی جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، عام تو عام چھوڑو، نماز ہی نہیں اب دعا کرتے کوئی، نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ کے بغیر دعا کیے جانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، او بے لیا، کچھ بھی نہیں سی جڑا تو اپنے اللہ کو مانگ لینا، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگتا۔ اور پھر رو کے فرمانے لگے، میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں، لیکن اب تو مانتا ہی کوئی نہیں۔ تکے کھجل خرابی، سارا دن روڈوں پہ کبھی ادھر ادھر، دنیا داروں کے دروازوں پہ جا کے جھولیاں پھیلانا، ہم نے یہ قبول کر لیا، لیکن اللہ سے مانگتے تو چلے منگیا کرو، کیوں نہیں مانگتے؟ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، مانگتے کوئی نہیں ہے۔ اٹھاؤ، مانگنے والوں نے جب مانگا تو پھر کیسے کیسے رنگ لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں کبھی لوگوں کو سناتا ہوں اور کبھی کبھی خود کو بھی سنا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن میں نا بغداد شریف میں قتل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ شک کی بنا پہ 20 بندے پکڑ لیے گئے۔ ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جس کا بغداد شریف سے تعلق نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا، جس نے قاتل کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جب پولیس والے اس کو شناخت کے لیے لے کے نکلے تو اس کو جو ویسا دکھائی دیا انہیں کہا ایوی اینج دئیے، ایوی اینج دئیے، وہ 20 پکڑ لیے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، تو کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا، لے گیا، وہ کل ہی رہ گیا۔ اس کو پتا تھا مجھے کسی نے بھی لینے نہیں آنا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور رو کے عرض کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادت، اور تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا، لے گیا۔ میں تو بغداد میں مسافر ہوں، کوئی جاننے والا نہیں، مجھے کون لینے آئے گا؟ اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ حضرت صاحب بندہ اس طرح مانگے تو کرم تو پہلی بار میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ بعض دفعہ کچھ رنگ ایسا ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ فوراً اس لیے عطا نہیں کرتے کہ بندہ تھوڑا جہا اور منگے سڑے، باقی کسی نے ایسے مانگا ہو اور کرم نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ پھر آیا دریا رامن جوش میں، اور لکھا ہے کیونکہ ہارون کا دور تھا، ہارون اپنے بستر پہ بیٹھا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، تو اس کا پلنگ نہ ہلا، تو ہمارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید کوئی زلزلہ آیا، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں، لیکن کانوں میں آواز آتی ہے، ہارون تو میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں اللہ کا بندہ اللہ کو رو رو کے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ہارون نے مارے شوق کے نہ سر پہ پگ پہنی، نہ اس نے پاؤں میں جوتا پہنا، وہ اسی طرح بھاگا۔ وہ یار کون ہے وہ جدے واسطے ستا بادشاہ ٹھا چھڑے، کون ہوگا؟ کیسا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیارا ہوگا کہ جس کے لیے سویا بادشاہ اٹھا دی۔ اس نے جا کے ساری جیل کی تلاشی دی، لیکن کوئی حلیے میں، کوئی وضع میں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس کو دیکھ کے لگتا کہ یہ اللہ اور اللہ کے پاک رسول کا پیارا ہے۔ سارے شکم چور ڈاکو اس جانب اس کو لے کے نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ 19 نہیں 20 ہی چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے تلاشی لی، پھر نہیں ملیا، پھر تلاشی لی، پھر نہیں ملیا، لیکن اس نے کہا بھیجا تو گیا ہوں، بندہ تو ادھر ہی ہے۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا خود ہی اس جانب گیا، تو پھر کانوں میں اس کی آواز آئی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا، لے گیا، مجھے کوئی لینے نہیں آئے گا، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ اور وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہارون سمجھ گیا کہ اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس نے دروازہ کھلوایا۔ اب جو اردو کی عبارت ہے میں نہیں پڑھوں گا،
پنجابی میں پڑھ دیتا ہوں، چلو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اس کو سجدے سے اٹھا کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے۔ اس کو لے گیا محل میں، کہا آرام کر، فجر میں ملاقات ہوگی۔ فجر پڑی، اپنے وزیر کو بلایا کہ لے جو نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پا کے لے آؤ میرے دربار، اور دوسرا جا کے پورے بغداد میں اعلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ لیکن منگدا ہی کوئی نہیں، منگدا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تو میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، مانگا کرو حضرت، بہت کچھ مانگنے کو ہے لیکن ہم نے مانگا ہی نہیں کوئی۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے نا جو مانگتی نہیں، تو اب جو کیٹیگری مانگنے والی ہے اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو ان کی بھی دعا، ٹانگا ریڑا، کڑی منڈا، سس سورا پنوجا سالہ، بار اندر جڑاں والا گجراں والا سیال کوٹ سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ منگے انہوں نے بھی کک نہیں، اللہ بڑا بڑا کچھ مانگنے کو تھا۔ اور اگر میں مانگنے کی بات کروں تو مجھے اقبال بڑا ہی پسند ہے، اقبال نے بڑا بڑا کچھ مانگا۔ کبھی کہتا ہے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کبھی کہتا ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے حضرت نے پورے جڑاں والے علم دے چھڑے نے، ٹھیک ہے، اب آپ نے بس گفتگو سماعت، اے حضرت نے سورے ولو دے چھڑے نے، ٹھیک ہے جی، اب نہیں آنا کسی نے پیسے دینے، اب آپ گفتگو سماعت کریں حضرت۔ اقبال نے بڑا بڑا کچھ مانگا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ حضرت تمنا ہی کوئی نہیں صاحب، سوندا تے گھوڑا بھی ہے، سویرے اٹھ کے کھاندا گھوڑا بھی ہے حضرت، بچے تے خرگوشنی کار بھی ہو جاندے نے۔ فرق کیا ہے حضرت؟ فرق تمنا کرے گی حضرت، فرق تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میں پیچھے بھی سنایا ہے، کیا کیا کمال لوگ تھے حضرت۔ جنگ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ دونوں اکٹھے ہوئے، یارانہ تھا، دوستانہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرے وہ دعا مقبول ہے۔ انہوں نے کہا بھئی کل جنگ ہے، آؤ ایک دوسرے لیے دعا کریے۔ مسجد نبوی چلے گئے، ایک کونے میں حضرت سعد بن نبی وقاص بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، یہ تمنا دیکھو حضرت، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں نکالنا، تیری محبت میں میں اس پہ تلوار اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے، اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، اور پھر اس کا جو مال ہے وہ اسلام کے کام آئے۔ حضرت یہ چپ کر گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اب باری آئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدا دعا ان کی بھی وہی تھی حضرت، انہوں نے بھی وہی دعا کی، یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ، یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور آگے سے الفاظ بدل گئے، پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، گردن کٹی ہو، کان کٹے ہوں، ناک کٹا ہو، اور تو مجھے پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت ایتھے اسی کھوتا تے کوڑا تے کڑی تے منڈے تو اگے جاندے کوئی نہیں، اسی ایس تو اگے گئے ہی کوئی نہیں، ہم نے بس اسی میں عمر گوا دی ہے۔ میرے حضرت صاحب نے جو قبلہ فرما رہے تھے، جو اصل لنگر ہے اس لنگر کا تو طالب ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ میں صبح سے نکلا ہوں، بورے سے میں نے اپنا سفر شروع کیا، بورا گیا، بورے سے کچا کھو گیا، کچے کھو سے عبدالحکیم، تلمبا، تلمبا سے سمندری، ڈجکوٹ سے فیصل آباد کرتے کرتے ابھی اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں، ایک آگے جا کے پھر سنانا ہے۔ تو مجھے ہزاروں لوگ ملے، گھما پھرا کے سب نے یہی بات کی، مصباحی صاحب کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ پیسے پیسے آن۔ میں کہا اللہ دے ولی ہے، جے کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو تینوں کانوں دساں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں۔
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। واہ بھائی واہ واہ جی کیا دن آئے ہیں۔ اور پھر میں اکثر رو کے کہتا ہوں تم امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا تھک گیا۔ امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا۔ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ایک مسلمان نہیں ان میں۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ایلون مسک، دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہندو، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص یہودی ہے۔ 10 تسبیحاں پن چھڑیاں وظیفے پڑھ کے امیر ہونا۔ امیر پھر بھی کوئی نہیں ہوئے، ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تسبیحاں امیر ہونے والے وظیفے پڑھن واسطے نہیں سن، تسبیحاں اس لیے سن کہ یار دا نا صرف یار لے لیا جائے۔ یار دا نا صرف یار۔ میں نے بڑی دیر سوچا حضرت، آپ کبھی قرآن پڑھے نا حضرت، عشاء جس نے پڑھنی ہے وہ کہے کہ جی میں آج عشاء میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا، میں پورا قرآن شریف پڑھ دوں گا۔ تو پاویں 2 باری پڑھ دے پورا، تو جنی دیر فاتحہ نہیں پڑھنی نماز ہونی قبول کوئی ہے کیا؟ فاتحہ غیر المغضوب علیہم، اللہ میں کتے انہاں دے رستے تے نہ چل پاں جنہاں تے تیرا غضب ہویا۔ علماء بیٹھے ہیں، کون ہے مغضوب؟ یہودی، لیکن پیسے کنے کے دیہڑے کہ دنیا دا 5واں امیر ترین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ اللہ انہاں دے رستے تے کتے ٹر پئیے جڑے گمراہ ہو گئے۔ کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی، لیکن پیسے کنے کے دیشڑے ایلون مسک، دنیا کا سب سے پہلا امیر ترین آدمی۔ اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا میں کدی کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں۔ لیکن پیسے کنے کے دیشڑے دنیا دا تیسرا امیر ترین آدمی۔ بڑی دیر میں سوچتا رہا، یا اللہ سانو قرآن چ کہنا ہے دعاواں کرو، اسی کتے انہاں دے رستے نہ ٹر پئیے اور اینے پیسے دے چھڑے۔ میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا، بس کرم ہوا کہیں سے بھی۔ اور کرم یہ ہوا کہ اس لیے ان کو اتنے پیسے دے دیے تاکہ محمدی دیکھ لیں کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو، اور یہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں، اور محمدیو تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، تہاڈے لئی اور بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے، تہاڈے لئی نعمتاں اور بڑیاں، لیکن پیر پائے پیراں تے پار پائے کوڑ۔ اس وقت حضرت صاحب امت اس ٹوئے میں اس طرح گر چکی ہے، سمجھ نہیں آتی اب کیسے نکلے گی امت۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ 100 سال پہلے اقبال روتا رہا، اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کون کٹے گا امت کو؟ اور کیونکہ پھر آگے کچھ ہم سے اس طرح کے معاملے ہوئے کہ حضرت ہم ان کو سٹیجوں پہ لے آئے، ان کو نہیں تھا لانا چاہیے سٹیجوں پہ۔ اب جس سٹیج پہ دیکھو حضرت اس کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا مصباحی صاحب سے سیکھ کے جائیں گے؟ مصباحی صاحب آپ ہیں چکراں جو بھائی، یہ کیا مصباحی صاحب سے سیکھ کے جائیں گے؟ کون امت کو سکھائے گا؟ اس لیے حضرت صاحب محفلیں تو ہو رہی ہیں دبا دب، لیکن رزلٹ اور حاصل دن بہ دن مال کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور مال کی محبت ہمیں یہاں تک لے آئی، ہم نے کتے تک لوگوں کو کھلا ڈالے۔ مال کی محبت ہمیں یہاں تک لے آئی، ہم نے گدے تک لوگوں کو کھلا دیا۔ مال کی محبت ہمیں یہاں تک لے آئی، ڈھونڈنے سے پاکستان میں آپ کو 1 نمبر چیز کوئی نہیں ملے گی۔ دودھ 1 نمبر نہیں، مرچ 1 نمبر نہیں، آٹا 1 نمبر نہیں، گھی 1 نمبر نہیں۔ مال کی محبت ہمیں یہاں تک گھسیٹ کے لے، بھائی نے بھائی پہ گولی چلا ڈالی، بیٹے نے باپ مار دیا، ماں نے پتر پہ کیس کر دیا، بہن نے بھائی پہ کیس کر دیا۔ اقبال روتا ہی رہا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کون امت کا ٹریٹمنٹ کرے گا؟ کون امت کے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ کون امت کا یہ پھٹ سیے گا؟ ہم ان کو سٹیجوں پہ لے آئے۔ اب سٹیجوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک سوٹ رہا ہے، ایک کٹھے کر رہا ہے، ایک گین رہا ہے، ایک لے رہا ہے، ایک دے رہا ہے۔ جب مصباحی صاحب خود ہی پھنسے ہوئے ہیں، جس نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گیا، اب امت کا ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ اب امت کا علاج کون کرے؟ حضرت صاحب جس بھور میں ہم اس وقت پھنسے ہوں، حضور نے تو پہلے کہہ دیا، لیکن دکھ ہے حضور فرما ہے ہی نہیں، کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے۔
قرآن، نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان. شعروں سے ہماری محفلیں شروع ہوتی ہیں، شعروں پہ ہماری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں. میں صبح کا قبلہ صاحب نکلا ہوں، ہر شہر میں ایک فلیکس دیکھی ہے. میں نے اس دن بھی قبلہ کی موجودگی میں اپنا دکھڑا رویا تھا. جس چونک میں جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی محفل نظر آئے گی، محفل میلاد مصطفیٰ. کھڑے ہو کے دیکھیں ماشاءاللہ شیوخ کتنے تشریف لا رہے ہیں جی، 6 جی. خطیب کتنے آ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ 2 آ رہے ہیں خطیب. اور ماشاءاللہ ثنا خان کتنے آ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ 8 آ رہے ہیں. عمرے کے ٹکٹ کتنے ہیں جی، 40. تو قرآن پڑھنے والے کنے آن رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کنے آ رہے ہیں؟ حضرت صاحب ان سے میں کیا، مجھے مصباحی صاحب سے پہلا گلا ہے، کیونکہ مصباحی صاحب سٹیج پہ تھے. مصباحی صاحب ذمہ دار ہیں اس کے، کیوں سٹیجوں سے قرآن کو نکالا گیا. ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا، تو 11 مہینے ڈبے چ رہ، تو 11 مہینے غلاف چ رہ. اور روزیاں چ ملاقات ہوئے گی، اور جڑی روزیاں چ بھی ہوندی ہے حضرت وہ بھی کدی ملاقات. کسی کو کوئی شوق ہی نہیں آج اللہ کا کلام سنایا جائے گا، کوئی شوق ہی نہیں. پہلے حافظ صاحب کو کان میں کہہ رہے ہیں حافظ جی ذرا ٹائم ذرا دھیان کریو. کوئی شوق ہی نہیں کہ آج ایک ماہ اللہ کے کلام کا ہے. ایک ہی دھن سوار ہوگی 1.25 گھنٹے چ تراویاں، ورتل القرآن ترتیلا کی دھجیاں اڑائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی کی دھجیاں اڑائیں گے. وہ جو ایک ماہ ملاقات ہے وہ بھی کوئی ملاقات ہوگی. ایک ایک فلیکس دیکھیں جا کے اپنی حضرت. انسانوں کے لکھے کلام سنانے کے لیے ہم نے 8 بندے بلا لیے، رب کا کلام سنانے کے لیے بندہ بلایا صرف ایک بندہ. ہم نے یہ کہہ کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کریم کو کدوں ملاقات ہوئے گی جی. حضرت صاحب بڑے درد ہیں سینے میں، لیکن سمجھ نہیں آتی سناواں کنوں جا کے. میں اس پچھلے رمضان شریف میں میں 21 رمضان کو دورہ برطانیہ سے واپس آیا. ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان چ نا پروگرام کریں گے، لیکن میں لیٹ ہو گیا حضرت. وہ اعتکاف بھی رہ گیا، اس لیے اس نے آتے پہلے مجھے کہا کہ جی وہ اپنا وعدہ پورا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے 10 بھائی کدن آ جاؤں میں. میرا 23 یا 24 ہوئی سحری نا. میں نے گھر سے سحری کی، اپنی مسجد میں فجر پڑھی. فجر پڑھ کے میں حضرت چلا گیا وہاں بیان کے لیے. ڈرائیور کو بھی نہیں کہا، ڈاکٹر توقیر صاحب کو بھی نہیں کہا، خود ہی گیا. میں اب نا وہ مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، میں وہاں اپنی گاڑی پارک کر رہا ہوں. اور وہ میرے جو آنے کا وقت تھا نا وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. تو دیوبندیاں نا ایک مولوی پہ لنگے حضرت. تو ویکھ کے نا ساری مسجد بھری ہوئی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا. تو تھوڑی دیر بعد نا وہ کچھ بچے باہر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہندا ہے رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی. تو اس کا مسلک دوسرا تھا، اس لیے ہمارے بچوں نے ذرا تھوڑا سختی سے جواب دیا. انہوں نے کہا قرآن. تو کہندا تسی پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی سیف الملوک. اقبال دعائیاں دیتا رہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ہے ہی نہیں. شعروں سے شروع ہوتے ہیں، شعروں پہ ہم ختم ہو جاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے ہماری جھولی میں شعروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہیں جی. اور حضرت اب حالات یہ بن چکے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں اگر بلا بھی لیں نا ذوق ہی نہیں کوئی. ایک محفل میں جانا ہوا، رجا ایوب بیٹھا تھا میرے ساتھ. اب مصری قاری ہے جی، وہ تو جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ قرآن پڑھتے کیسے ہیں. اس نے بڑا ہی مزہ دیا. میں رجا ایوب نو بھی ویکھ کے رواں تو میں سامنے نو بہ کے بھی ویکھ کے رواں. رجا ایوب کو تو دیکھ کے رونا ہے کہ یار کی قرآن پڑھتا ہے حضرت. تو سامنے نو بہ کے رونا ہے کسی نے اٹھ کے انہوں 10 روپے دا پرانا نوٹ بھی نہیں دیتا. اور اگر اس کی جگہ ہوتا کوئی اور، چلے میں پھر نام نہیں لوں گا، پھر اب آپ کو غصہ لگ جاتا ہے بڑا حضرت. کوئی ہوتا اور تے جناب نویاں کاپیاں جو دب چڑھنا سی اسی. لیکن اس نے قرآن پڑھا، کسی نے اٹھ کے اس کو ایک پرانا نوٹ بھی نہیں دیا. اگر آپ کہیں گے میں ریکارڈنگ دکھانے کو تیار ہوں. اور قرآن بھی کمال کر گیا. اس نے سورہ حشر پڑھی اور اس نے بتایا کیسے سورہ حشر پڑھی جاتی ہے. پہلے تو حضرت وہ بالکل اسماء الحسنہ تھے حضرت. پہلے تو تنہا چلا نا حضرت. الملک القدوس
السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر وہ ملا کے آیا. ہاں جی. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. لیکن حضرت کسی نے بھی انہوں اٹھ کے نہیں کیا ایک باری پھر ایک باری کسی نے انہوں اٹھ کے نہیں کیا. وہ یار اللہ دے نا تے اللہ دا کلام ایک باری ایسی بے ذوقی ہے. اس قدر تعلق قرآن کریم سے ٹوٹنے کو ہے. کسی ایک بندے نے اس کو اٹھ کے نہیں کہا ایک باری. اور یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہوں, حضور گزر رہے ہوں, تو قرآن سن کے اللہ کے رسول بھی کھڑے ہو جائیں. حضرت ماشاءاللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں, نبی علیہ السلام کھڑے ہو جائیں, قرآن سماعت کریں. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ختم کر کے اٹھیں, اللہ کے رسول تشریف فرمائیں, اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرض کریں, نبی علیہ السلام فرمایا ابو موسیٰ تو قرآن بڑا ہی سونا پڑے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کریں, سونے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں سن رہا تھا. عرض کی سونے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. یہاں کیا ہے, انسانوں کے کلام پڑھنے کے لیے تو بندے اٹھ بلائے جاتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے, اسی لیے تو حضرت پھر وہ رنگ بھی نہیں رہے. کبھی وہ رنگ تھے ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا, نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. وہ رنگ بھی تو نہیں نہ رہے. کبھی وہ رنگ تھے کہ ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا مبارک جلوہ دیکھا. آج حضرت جی دیا لے کے دوپہر کے وقت نکلو ڈھونڈو, آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں کو ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں جلوہ دیکھا. وہ نعمتیں, وہ کرم, وہ رحمتیں, وہ عنایتیں, وہ نوازشیں. کبھی ہم پہ وہ زمانہ رہا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے, ہمارے لیے دست مبارک قبر اطہر سے باہر آیا کرتا تھا. کبھی ہم پہ وہ زمانہ رہا ہے ہم نے پوری بخاری حالت بیداری میں نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. کبھی ہم پہ وہ دور رہا ہے ہم نے جا کے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونا, سلام عرض کرنا, آپ نے اتنی اونچی جواب عطا کرنا, پوری مسجد نبوی نے اس جواب کو سماعت کرنا. وہ زیادہ دور کی بات نہیں, کچھ عرصہ پہلے کی باتیں ہیں. ہم پہ ایسی عنایات تھی, ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا, واپس آنا, جڑا والوں نے ہم سے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا وہ مدینہ پاک تو آئے ہیں, کوئی گل نہیں سنا. تو پھر ہم گل بھی کیا سناتے تھے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن سچ بتائیے گا حضرت, اب واپس آ کے ایسا کچھ بتانے کو ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اب ہم آ کے بس یہی بتا سکتے ہیں ہوٹل کنی کی دور سی. اب آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں البیک کنی وری کھادا سی. اب آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں اتھے گیا. اور ہمارے پاس بتانے کو, لیکن کبھی ہمارے پاس بتانے کو کیا ہوتا تھا, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز. مانگنے کو تو بڑا کچھ ہے حضرت صاحب, لیکن اب ہمت کرے کون؟ ہمت اب لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مصباحی صاحب کوئی امیر ہونا لا وظیفہ دس حضرت, مطلب ہی بدل گیا. جیسے میں نے پہلے کہنے کو کہ حضرت شعر و شاعری ہے اور ہر شعر اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے, کیونکہ ہم نے خود ان کو سنایا ہے.
میں لجپالاں دے لڑ لگی میرے تو غم پرے رہندے. یہ ہن سمجھدے نے پیر دا بس ایک ہی کام ہے کہ مرید کو غم پرے پرے رکھے. اللہ یہ راستہ تو غموں سے بھرا پڑا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن مریدوں کا ذہن کیا ہے پیر دا؟ مرید کہتا ہے سر نو پیڑ بھی نہ ہوئے پیر جی تسی کا دے لئیو. لیکن جن کے نام پہ آج ہم بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فریدی لنگر جن کے دم قدم سے یہاں تصوف پھیلا پھلا پھولا چلے انہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور دسو پیر دا ہے کام میں غم پرے پرے رکھے. بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں بیعت ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے جب علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر قابو میں رکھو، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے خیال قابو میں رکھو. بابا صاحب کہتے جب میں حاضر ہوا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اللہ کی یاد میں محو تھے. کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا، ایک ہی میندہ ولی ہے، درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. چل اب بیٹھ گیا ہے، اب آداب مجلس کے خلاف ہے کہ اٹھ کے جایا جائے، چل دعا ہوتی ہے تو چلتے ہیں بس کوئی نہیں ملنا ہے. کہتے ہیں حضرت نے میرا خیال جان لیا اور آپ نے پھر میری تربیت کے لیے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی. آپ کی نگاہ کی برکت تھی وہ خشک درخت سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا. ٹہنی آ گئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گئے. کہتے ہیں پھر مجھے پھر نگاہ ڈالی پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب. کہتے پھر نگاہ ڈالی خشک. کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب. پھر نگاہ ڈالی خشک. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے فرید وہ تو بندگی سکھنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ تو بندگی سیکھنے آیا ہے کہ تو رب سے لڑائی لینی ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا غریب نواز لڑائی کیسی ہوئی؟ فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے ایک میندہ ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. دیکھ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں نے ایک بار نہیں 3 بار اس خشک درخت کو ہرا کیا ہے. لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے. اور کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ درخت خشک رہے میں ہرا کر سکتا ہوں، لیکن معین الدین بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہے. پیر کا کام تو یہ ہے، وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھائے گا، وہ تو تربیت کرے گا، وہ رنگ بھرے گا. اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے جو امتحان آئیں گے وہ اس میں پاس ہونا سکھائے گا. میں چلو اپنی بات ہی نہیں کرتا جی، اللہ اگر بات شروع کروں تو شاید فجر تک چلے. ہر ایک نے اپنا اپنا دکھڑا رویا. مکتوبات پڑھیں امام ربانی اپنے دور کے دکھڑے رو رہے ہیں جی. فتوح الغیب پڑھیں حضور غوث پاک اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جی. میں چلو امام سخاوی کی بات کر دیتا ہوں رحمت اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں ہم سے پہلا جو دور تھا لوگوں کے پاس پہننے کو اچھے لباس نہیں تھے، لوگوں کے پاس اچھی سواریاں نہیں تھی، لوگوں کے پاس پختہ 2 منزل گھر نہیں تھے. ایک وقت میں دسترخوان پہ اتنے سالن موجود نہیں ہوتے تھے، امام سخاوی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مریدین جا کے شیوخ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے پیر جی کوئی ایسا وظیفہ عطا فرماؤ کہ نبی پاک دی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ. یہ امام سخاوی کہہ رہے ہیں. فرماتے پھر بھی لوگ جا کے شیوخ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے پیر جی کوئی ایسا وظیفہ عطا کریں، کوئی ایسی نگاہ ماریں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ جائے دنیا کی کم ہو جائے. اور پھر امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور وہ دور ہے ایک بندے کے پاس پہننے کو 8 جوڑے ہیں، پختہ مکان ہے، ڈبل منزل، اعلیٰ سواریاں ہیں. جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 2 3 سالن ہے، چاول ہے، سالن ہے، کھیر ہے، اچار ہے، انڈا ہے، چائے ہے، کئی سالن ہے. لیکن پھر شیوخ کی بارگاہ میں جا کے یہی عرض کرتے ہیں پیر جی کوئی ایویں دی نظر مارو اور ود جائے. پیر جی کوئی ایویں دی نظر مارو. یہ تو امام سخاوی آج سے 550 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں. میں تو بس اتنا ہی پھر کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. حضرت ہم اپنی آنکھیں بند کر لینا
اور کہیں ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے جو ہوندا پیا ہون دیو، لیکن حضرت اگر تھوڑی سی بھی کھول کے دیکھیں تو حالات بڑے خراب ہو چکے۔ میرا آج چوتھا ہے، پنجواں بھی میں نے جا کے سنانا ہے۔ دیکھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اور پھر سر پکڑتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت جی سنیوں کی محفل اور ماں کی شان نہ پڑی جائے، ایسی ایسی چاٹیں لگائی ہیں، اور یہ دیکھتے دیکھتے سارا کچھ آیا، کیونکہ اگر پیچھے بھی ماں کی شان ہوتی تو میرے اعلیٰ حضرت بھی کوئی کدی ضرور لکھتے، مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی بھی ضرور لکھتے، ملا جامی بھی لکھتے ہیں، مولانا روم بھی لکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ماں کی شان پڑھی تو کون سا کو کفر لازم آ گیا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں حضرت اب ہو کیا رہا ہے، میں شاہد ہوں، اگر کو کہ میں ویڈیو تک دکھا دوں گا، مجھے پتہ ہے وہ کون سا پروگرام۔ شاہ صاحب جیسے تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، میں بالکل ساتھ بیٹھا ہوں، اور وہ کوئی ایسا ثقیل کلام نہیں پڑھ رہا حضرت، اردو کا ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز اہل سنت کے سٹیجوں پہ بادشاہی کی ہے حضرت، وہ پڑھ رہا ہے کلام، بڑی سادی سی اردو ہے، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، بڑا عام سا کلام ہے، پڑھ رہا ہے۔ میرے سامنے بندہ نیچے سے اوپر آیا، میں ان پتہ نہیں کی کردا آ کے انہوں کان چاہ کے کہتا ہے دو شیر ماں دی شان۔ میں حیران ہو گیا، یار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارا قلبی تعلق نبی علیہ السلام سے، وہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ہمیں ماں یاد آ رہی، ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہو رہا ہے، بھئی آپ کو ماں کیسے یاد آ گئی؟ ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا، آپ کے دل میں ماں سننے کی خواہش کیوں جاگی؟ جاؤ جا کے کسی سے ٹریٹمنٹ کراؤ، تیرا ایمان خطرے میں ہے، تیرے ایمان کا دھاگا ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ تیرا ایمان اب یہاں تک آ چکا ہے، اس نے تجھے اجازت دے دی، جا جا کے سنا خان نو کہے حضور دا بس کر تے میری اماں دا کر۔ لیکن یہ ہو رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا ذکر نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے بھر جاتا ہے جو آپ آ کے اس کو کہتے ہیں حضور کا بس کر اور ہمیں ماں سنا؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا جو آپ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں حضور دا بس کرتے ساڑی ماں دا کر؟ او بھائی خیال کرو، سوچو کس طرف جا رہے ہو، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیسے اتنی ہمت پڑ جاتی ہے آگے اس کو کہنے کی کہ حال اگر قرون اولا کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، وہ انداز ہی وکھرے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زید بن اسلم سے مروی ہے، فرماتے رات کے وقت مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، ایک گھر میں دیا جل رہا تھا۔ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے دیر تک جاگا جائے اور دیر تک سویا جائے، جلدی سونا ہے جلدی اٹھنا ہے، وہاں اسلام کے مزاج کے خلاف تھا سارا کچھ، دیا جل رہا ہے۔ آپ گئے، جب قریب پہنچے تو وہاں رنگ ہی کچھ اور تھا، کما چرخہ چلا رہی تھی، ساتھ نبی پاک کی نعت پڑھ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کا ذکر سننا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، بے تحاشا محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پہ دستک دے دی۔ اماں اندر سے پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ اماں کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اماں دروازہ کھول، ڈرنا، ذکر مصطفیٰ کی اس محفل میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ اب وہ جو کلام پڑھ رہی تھی نا، اس کا آخری مصرع یہ تھا، وہ پڑھ رہی تھی کاش کوئی آ کے مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے نبی کریم علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا پہلے پڑھ رہی تھی واحد کے سیغے سے، اب اس کو پڑھ تثنیہ کے سیغے سے، عمر کو بھی شامل کر۔ زید بن اسلم کہتے ہیں مائی پڑھتی رہی، حضرت عمر روتے رہے، مائی پڑھتی رہی، حضرت عمر روتے رہے۔ حضور کے فراق میں، نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں، نبی کریم علیہ السلام کی جدائی میں حضرت عمر کا یہ حال ہوا، آپ اتنے بیمار ہوئے، لکھا 7 دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی۔ لیکن یہاں اب امت کا مزاج کیا ہے؟ نعت بس کرو تو کی سناؤ؟ انہیں بچاری نو کدی پانی دا گلاس بھی نہیں پوچھے، سیک دی رہندی کار بہ کے حضرت، اور یہاں مزاج یہ بنے کھڑے ہیں کہ حضرت حضور کی نعتیں بند کروا کے کیا سنتے ہیں؟ وہ اللہ دا واسطہ جے کتے دا ماں سن دے دل کر پیا ان کو بندے دا پتر بن، حضور دا ذکر مبارک ہو رہا ہے، ہون دے، تیری بھی معافی ہو جائے گی، اماں جان دی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ پتر ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔
ایک دکھڑا یہ سنا ہے بگلا، اس سے بھی سن لو۔ 20 سال ہو گئے جی ان علماء کی جوتیاں سیدھیاں کرتے سیکھتے ہوئے، 20 سال جی کم و پیش۔ بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی دیکھیں قبلہ جی، ہر روز نئی نئی فرمائشیں دیکھتا ہوں۔ 20 سالوں میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو 2 شعر اللہ دی شان، 2 شعر حضرت اس قدر۔ اب اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا، اس کی فرمائش بھی نہ کو پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی، لیکن کیونکہ قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر قرآن ہوتا تو ہم کھولتے تو ہمیں پتہ چلتا۔ قرآن کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، سب تو بڑا ذکر۔ اگر قرآن ہوتا تو قرآن پھر ہمیں بتاتا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے ہو سارے ہیں تو بہتا ذکر، لیکن 20 سال ہو گئے اب اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ اچھا یہ نہیں کہ لکھا کچھ نہیں ہوا، یا تو گلا ہو نا یہ کسی نے صحیح کری ہے۔ وہی اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ لکھا، پڑھ پڑھ کے ہم نے اس کو پڑھا، اچھا پڑھا، سونا پڑھا، پڑھنا بھی چاہیے۔ کیا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، انہی اعظم چشتی نے یہ بھی لکھا تھا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملے ہوں جدی یاری۔ لیکن نہ کو پڑھتا ہے نہ کوئی فرمائش کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وقت وصال آنکھیں بند کر لیں، خاص عام اپنے بیگانے مرید سارے ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کی کیفیت میں ہے، اسے کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے اونچی پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ پاس کھڑے ایک بندے نے نا حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمانے لگے وہ بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا ہے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی آپ کے خادم ہیں حضرت زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ کہتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے بلوا کے مجھے پوچھا بھائی تیرا نا کی ہے، جے کدی تینوں بلانا ہوئے تے تیرا نا تے پتا ہوئے۔ کہتے میں نے اس کی حضور زید، کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے پوچھتے بھائی تیرا نا کی ہے جے کدی بلانا ہوئے تے نا تے پتا ہے۔ کہتے میں نے اس کی حضور زید، کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر تیسری صبح بلا کے پوچھتے ہیں او بھائی تیرا نا کی ہے جے کدی بلانا ہوئے تے نا تے پتا ہوئے۔ کہتے میں نے اس کی حضور زید۔ فرماتے 20 سال ایسے گزرے، شکر کے بادشاہ ہیں جی، روز صبح نام پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے بایزید پیر جی تیرے تو خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا، ایسی بے توجہی۔ کہتا میں حاضر ہوا، میں نے ہاتھ جوڑے عرض کی پیر جی میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ فرمان لگے نہیں بڑی پسند آئی۔ کہتے حضور میں کیسے مان لوں ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی رات کا وقت ہے، اپنے سین میں کھڑی ہیں اور اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سارا محلہ اٹھ گیا، انہوں نے سمجھا عورت ذات ہیں پانی نہیں گھر میں پینے کو، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کو پانی لے آ دے۔ سب نے اپنے اپنے مشکیزیں اٹھائے اور پانی لینے چلے گئے۔ جو پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے رازداروں میں سے واصلین میں سے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کتنے چلے ہو؟ کیا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہن رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، انہوں نے پانی لے کے چلے ہیں۔ فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا وضو فرماتے داڑھی مبارک میں تیل لگاتے کنگھی کرتے، نانا جان کی مبارک سنت ہے شیشہ دیکھتے، شیشہ ایک کی تھا، ادھر وضو کا وقت قریب تھا، کہتے میں صفائی کر رہا تھا مجھ سے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اتنی جلدی شیشہ لایا جا سکتا نہیں تھا، پہلے بڑا گھبرایا جب حضور غوث پاک شیشہ مانگیں گے تو جواب کیا دوں گا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو کتب بن کے جاتا ہے، اس میں کتنے رنگ آئے ہوں گے حضرت۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر لیا، وضو کر کے آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا بھائی شیشہ کتنے بھی آج؟
تو اس نے یہ نہیں عرض کی حضور ٹوٹ گیا میرے کو، وہ عرض کرتا ہے قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک کتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فی الفور مصرع میں لایا. وہ عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اچھا ہوا ٹوٹ گیا، نہ دیکھوں گا نہ اپنا اب یاد آئے گا، یار کو ہی یاد کروں گا. لیکن حضرت صاحب یہاں رنگ کیا ہے. بابا صاحب جی چلو پھر حاضری لو آنے ہیں بابا صاحب. میں پڑھ رہا تھا بابا صاحب کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا بابا صاحب کے محلے کا. وہ آ کے عرض کرتا ہے بابا صاحب باہر نکلیے نا اینج ہو کے اینج ہو کے اینج ہی ہونا ہے، نال ہی گلی ہے. اتنے ایک بندہ ہے بڑا بیمار ہے تے آپ دا عاشق ہے بڑا، آپ تے چلے جاؤ گے تو انہوں شفا ہو جانی ہے، تے جے دم فرما دو گے تو اور کرم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ٹور میں چلنا وا لیکن باقی مینوں گلیاں گلیاں دا کوئی نہیں پتا. انہوں نے کہا حضرت ہے بالکل آپ دے قریب گلی. فرمایا مینوں صرف 2 ہی گلیاں دا پتا ہے، مینوں باقی اور کسی گلی دا نہیں پتا. اس نے کہ حضور وہ 2 گلیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جاندی ہے، دوجی پھر جڑی یار گھر واپس آندی ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں حالات کیا ہے، فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا، فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. حضرت جی بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن پائیے سے بھی کتے پیش ہونا جا کے. وہ میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ جو میں نے جامعہ نظامیہ میں پہلی تقریر کی تھی میں نے ابرار خطابت سے کی تھی، تو میں نے آج بھی ساری ابرار خطابت زبانی یاد ہے. برلی گھنٹہ ٹپاڑا کڑا اوکھا کام گیا، لیکن کنی کتے گھنٹے ٹپاواں گے حضرت، اتنے پھر کی کرنا ہے، وہ گھنٹہ کوئی نہیں ٹپنا ہے جا کے. میں قبلہ شاہ جی تشریف فرمایا، میں تو ویسے ہوں بڑا ڈرنا میں نہیں ہے نہیں کو شاہ جی ساڈے بڑے اللہ انہوں نے سلامت رکھے ہیں نا، لوکاں نال بارہ نے ساریاں. میں نے ایک دن شاہ صاحب سے عرض کی میں شاہ جی کو نصیحت کرو. سید صاحب دا رنگ بدل گیا، میں لے پترا چھیڑ بیٹھا ہے ننگی تے گرم تار پھگت. میں شاہ جی کو نصیحت کرو. مجھے فرمان لگے مصباحی صاحب ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی تقریر صرف سامنے بیٹھے انہوں نے نہیں سننی، مدینے والی سرکار نے بھی سننی ہے کہ آج گیا تھا تو میری امت کو کیا کہہ کے آیا ہے. نہیں تو صاحب سانو ہی سارا کچھ ہی آندا، سانو کیڑا کچھ نہیں آندا. ابرار خطاب ساری آندی مینوں. ظاہر ہے جب جامعہ میں پہلی تقریر کی تھی اتنی استعداد تو کسی میں بھی نہیں ہوتی ہے، پہلے سال کے بندے میں تو ویسے نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اخذ کرے. پھر یا کنز الخطیب یا نورانی واز یا ابرار خطابت. میں نے بھی ابرار خطابت سے پہلی تقریر کی تھی، مجھے تقریباً یاد ہے ساری. 1 گھنٹہ ٹپانا کیڑا اوکھا کام ہے حضرت. لیکن حضرت ایسے گھنٹے ٹپ جان گے وہ والا ٹپنا. اگر اس دن نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کو میرے سامنے نہ لے کے آنا، میرے بلے کی رہ جائے. کنہ کہ تانوں راضی کراں گا، کنہ کہ تانوں خوش کراں گا. تسی کی دے سکتے ہو، تسی کی دتا ہے، تسی کی دو گے حضرت. ہیں جی اسی تے حضرت جنہاں دی فکر اتے ہیں ان کی تو فکر ہی وکری ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. حضرت ہم جن کی فکر پہ ہیں ان کی فکر ہی سونی ہے بڑی. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی تسی جڑا بوا کہندے ہو میں بوا کھول دینا وا. جڑا بوا کھولاں گے اسی پورے اللہ، قرآن، نبی کریم علیہ السلام، اہل بیت اطہار، نمازاں، ذکر و اذکار، جڑا بوا کھولی حضرت. اپنی ہر محفل کو کوئی مقصد دو، اپنی ہر محفل کو کوئی موضوع دو. میں ان علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اپنا دکڑا رونے لگا. حضرت صاحب ہے جوان بچے کھلوتے تھے سارے، آپ نے کبھی ان کے چہرے نہیں پڑھے، ان کے چہروں پہ کیا لکھا ہے. اس وقت حضرت ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا جو اشتہا ہے جو ان کو نکل رہا ہے وہ زنا ہے. حضرت ہے قبلہ جی کو زنا تے کانفرنس کو ہے، زنا تے کانفرنس کوئی ہے. زنا کا جن بے قابو ہے، زنا کا اشتہا ان کو نکلنے کو ہے حضرت. لیکن کوئی زنا پہ کانفرنس نہیں. امت کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ملاوٹ ہے، کم تولنا ہے. کوئی ہے اس پہ کانفرنس حضرت. اقبال نے وہ لکھی تھی حضرت ابلیس کی مجلس شورا، آپ کبھی پڑھیے گا حضرت، آپ کو لطف آئے گا پڑھ کے. پوری میٹنگ مکمل اور اس نے صرف ایک شعر آگے دیا ابلیس نے، اور میں حیران ہوں اقبال کی بصیرت پہ حضرت. اس نے جو کہا امت بالکل وہی کر رہی ہے. ایک شعر پتہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں انہیں، انہوں محفلاں چلاؤ لیکن محفلاں جنہاں دا موضوع مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں انہیں۔ حضرت صاحب دیکھ دیکھ کر رونا، اسلام اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے حضرت، کن کن فتنوں کا سامنا ہے اسلام کو، اسلام اس وقت اپنی، لیکن ہم آج بھی ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں۔ کیا لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے، ہم موجوں اور گڈیوں سے آگے جانے کو تیار ہی نہیں۔ اسلام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کن کن فتنوں کا سامنا ہے۔ سانو لے آ کے کہن دے نے اپنے ڈاکومنٹ دیو، این ٹی ایس ٹیسٹ لواں گے تاڑے کولوں، پھر ایک جج بوے گا، فلانا بوے گا، فلانا بوے گا، تاڑا انٹرویو ہوئے گا، اجازت دیاں گے تو پھر تسی بولو گے، نہیں دیاں گے تو نہیں بولو۔ اسلام کو کن کن چیزوں کا سامنا ہے، لیکن ہم حضرت اللہ پتر یاد رکھنا میری بات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں 3 چن گزر جاندے سن اللہ دے رسول دے گھر چولہا بلدا، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسی ایسی راتیں بھی خاندان نبوت پہ گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا، لکھا ہے آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد تھی 12، 3 مہینے چولہا تلواراں کی نہیں ہیں، ہم تو تلواروں والی امت تھی، لیکن کیا ہوا، موجاں اور گڈیاں حضرت پھنس گئے ہیں حضرت۔ اس لیے بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت کچھ ہے حضرت صاحب، لیکن ہمت دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور، اور پھر حضرت جس کسی نے دل بینا منگیا اور مالکہ نے عطا کیتا، پھر انہیں جڑا والا دیئے سڑکاں تے کھلو کے نعرے مارے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں ہوں دل جلا دیکھا۔ پتر آج تیاری کرو، قرآن شریف کی طرف آؤ، اپنے سٹیجوں پہ قرآن لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علماء لاؤ۔ پتر میں کیڑے کیڑے رونے رواں، حضور نبی علیہ السلام کہ مبارک فرامین دیکھوں، اتھے سٹیجاں دے سی کی پڑھن رہے ہیں، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، ہم سٹیجوں پہ پڑھ رہے ہیں مینوں روز حشر دا ڈرنا، ہم سٹیجوں پہ پڑھ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، وہاں نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا مشکل کشا، مولا مرتضی، مولا شیر خدا، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، سعد بن نبی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ فجر دی نماز پڑھ کے 10 واری اللہ کو 7 واری اللہ کو جہنم دی پناہ منگنی ہے، تو کی پڑھنا ہے، اللہم اجرنا من النار، اجرنا میں نے سب کے لیے پڑھا ہے، حضور کی فرمان ڈے نے 7 بجے 7 واری سویرے جہنم کلو اللہ دی سٹیجاں تک ہی ہونے ہیں۔ میں کتے اگے رونا رواں جا کے، حضور جن کے لیے قرآن ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، حضور انہوں نے کہنے نے 7 واری پڑھا منگو سویرے، وہ رہتی ہے نا میں کتے اگے رونا رواں جا کے، میں کدی اگے رونا رواں جا کے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یار۔ پھر یہ نہیں کہا کہ چلو 7 واری سیرے پڑھ لی، فرمایا 7 واری مغرب تو بعد پھر پڑھنا منگو۔ شان کیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کیا کر رہے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تھکی ہے مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن ایتھے کی چلتا پیا ہے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، شاعر کوئی بزرگ حالت رجا میں تھے، انہوں نے لکھ دیا حضرت،
قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم. قرآن کہہ رہا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں پڑھ رہا تھا، کوئی دوست ملنے کے لیے آ گیا، حضرت کا سارا سین گیلا تھا. وہ حیران ہو کے نا آپ کے خادم سے پوچھتا ہے وہ یار بارش بھی کوئی نہیں ہوئی تے انہا پانی بھی نہیں ہوندا کہ بندہ ویڑے چی ترونک لوے تے حضرت دا ویڑا کیویں گیلا ہو گیا. وہ کہتا جی میں تندور میں آگ جلا رہا تھا، ابھی سٹارٹ تھا اور آگ کے شعلے تندور سے باہر نکل رہے تھے. امام حسن بصری آ گئے، ان شعلوں پہ نظر پڑی، خیال جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا. اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا. اللہ سلامت رکھے. اللہ دی طرف آؤ، نبی علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ. قرآن کھولو، سکھو، پڑھو اینو، تاکہ نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہوں. پڑھو پتر. میں اب تو خیر گئے، معافی لب جے کوئی غلطی ہوئی ہے، خوشبو آن رہی ہے کہ کرم بس ہونے والا ہے. حضرت وہ جاؤ نا مسجد نبوی شریف میں، اندر جاؤ سارے نجدی قرآن پڑھن رہے ہیں تے جنہاں نوں دس دیاں 78 سال ہو گئے نے سانوں، وہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. وہ کوئی اوں جان دے ہے، کوئی اوں جان دے ہے، کوئی اوں. وہ چلیا تمہیں قرآن پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نوں دس حضور خوش ہون. ویکھو سلیمان قرآن پڑھن دیا. تو نبی علیہ السلام نے نماز تسبیح پڑھ کے دس. تجھے نہیں پتا نبی پاک کا مزاج مبارک کیا ہے؟ کوئی اوں جاندا پیا، کوئی اوں جاندا پیا، کوئی اوں جاندا پیا. پترو وہ دیواریں تیرے میرے لیے ہیں، وہ جالیاں تیرے میرے لیے ہیں، وہ پردے تیرے میرے لیے، ان کے لیے تو کوئی نہیں. آؤ پتر قرآن دی طرف، آؤ اللہ دی طرف، آؤ نبی علیہ السلام دی غلامی دی، آؤ اخلاص کی طرف. صرف ہم میں گھر آج بھی کوئی شعبہ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، بس آخری بات ہے. حضرت یہ لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور پیر سید ناظر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں گیا، صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی لکھی ایک کتاب عطا کی. کمال لوگ یار، میں تو آج تک پہلے صفحے کا مزہ لے رہا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساڈے محلے دا کوئی نائی بابا سی تے وہ حج کرن چلا گیا، لیکن جب حج سے واپس آیا تو آتے ہوئے آنسو لے آیا. کام ترک کر دیا، دکان کے باہر سٹول پہ بیٹھ کے روتے رہنا بس. وہ کہتے ایک بار بھی گزرا، 2 بار گزرا، 3 بار گزرا. ایک دن میں رک گیا، میں نے پوچھا، میں بابا چنگا حج کر کے آیا، تو سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھا ہے، تھرو لائے ہیں بس، تو ہویا کی؟ عرض کرتا ہے شاہ جی حج فرض تو نہیں تھا، شوق تھا، کچھ پیسے میں نے جمع کیے، کچھ لوگوں نے دیے، تو میں وہ حج پہ چلا گیا. اور پتر حج دے مزے انہوں نے لے لے، ساڈے کولو مزے موبائل نے کھولے، ساڈے کولو مزے موبائل نے. کسی جگہ بھی ہم اس کے بغیر نظر نہیں آتے. سعودی حکومت نے تصویر جاری کی، عربی بھی تھی، پھر ساتھ کسی نے ترجمہ بھی کر کے پھر دوبارہ چڑھی، اور سعودی حکومت نے جاری کی اور لکھا تھا کہ سین حرم وہ جگہ تھی جہاں کبھی لوگوں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے بلند ہوا کرتے تھے. لیکن آج مطاف کا اور سین حرم کا یہ حال ہے کہ ہاتھ بلند تو ضرور ہیں لیکن دعاؤں کے لیے نہیں ہیں. ان ہاتھوں میں کیا ہے؟ موبائل ہے. طواف کریں گے پھر موبائل. ہر چکر میں ہم نے پہلے سوچا ہوتا ہے کس چکر میں کس کو کال کرنی. 7 چکر پورے لا چھڑنے ہیں، جنہوں کرنی سے انہوں ایک باری بھی نہیں کر دے. لوکاں پہ کری انہیں، ہاں جی، ایتھے بھی لوگ اوتھے بھی لوگ، ہاں جی، ایتھے بھی لوگ اوتھے بھی. وہ 2 لاکھ لائے، 2.5 لاکھ لائے، 3 لاکھ لائے، وہ پھر لوکاں نہیں تیرا دھیان. اس نے چھین لیا ہم سے سارا کچھ حضرت، ہاں جی، کیونکہ بابے کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. خوب مزے لوٹے اس نے، حج کے بھی لوٹے. اور کہتا شاہ جی پھر مدینہ پاک حاضری تھی. ہاں جی، یہ تو پتر کار لینی ہوئے، موبائل لینا ہوئے، 600 بندے انہوں پہلے پوچھ دے ہو جا کے. عمرہ کرنے سے پہلے کبھی کسی پاک کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوئے. حضور سانوں دسو عمرہ ہے کی کرنا ہے اتنے؟ جدو اتنے جانا ہے پھر کی کرنا ہے؟ جدو اتنے جانا ہے پھر. اس لیے پتر بس گئے اور واپس نہیں تو اتھوں واپس کدی کوئی خالی آیا.
وہ یہاں ان کے نواسوں کی شان یہ ہے پتر، بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چور چوری کرنے آئے، وہ چور کو خالی نہ جانے دیں۔ میں کہتا ہوں نواسے چور کو خالی نہ جانے دیں، نانا پاک امت کو خالی بھیج دیں۔ لیکن امت نے جھولی پھیلائی کب؟ امت تو تصویریں کھینچتی رہی، امت تو ویڈیو بناتی رہی۔ امت نے جھولی پھیلائی کب؟ امت نے مانگا کب؟ ہیں جی پتر بے داڑیا جائے تو حضور کو داڑھی نہ مانگ کے لے آئے، مزہ تے نہ آیا گل دا۔ بے نماز جائے اور نبی علیہ السلام سے توفیق نماز نہ مانگ کے لائے، مزہ تے نہ آیا پھر کوئی۔ لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ایسا ذہن ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ میں تو کیا کیا دکھڑے رہوں حضرت۔ ایک بندہ آ گیا عمرے سے، میں ملنے چلا گیا، میں یار آپ دے شہر مبارک چوں آئے ہیں، کوئی گل سنا۔ ان کہندا ہے مصباحی صاحب میں اندر بیٹھا تھا تو میرا دل نا وہ حلوہ کھانے کو کر پڑا۔ تھانوں پتہ سنی ہندی گلاں سنا دیں گے۔ میں واہ واہ، ایتھے بھی حلوہ تے اوتھے بھی حلوہ۔ اوئے پتر بڑا برا حال ہے جے کسے بندے نو مسجد نبوی شریف چ بیٹھ کے بھی حلوہ یاد آئے، یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے۔ ایتھے بھی حلوہ تے اوتھے بھی۔ میں اچھا پھر کی ہویا، میں نبی علیہ السلام دی توبہ توبہ، میں آپ دی جو پھر آگے سناتے ہیں۔ میں کیا ہوئے ظالمہ، وہ جیب چ پیسے نہیں سن ہے، یہ ہے سن تے میں باہروں جا کے انہوں کتے نو حلوہ پاڑنا سی۔ وہ ایڈی وڈی جناب چ منگیا بھی تے حلوہ منگیا، 6 ریال دا لب جندا با۔ وہ چلیا منگنا سی تے وہ منگدا جو میرے اعلیٰ حضرت نے منگی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے۔ حضرت صاحب امت حلوے تو اگے گئی کوئی نہیں، امت حلوے تو اگے وہ منگنا سی، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانا ہے۔ وہ بابا کہتا ہے شاہ جی حج کر لیا، ہم مدینہ پاک حاضری تھی، میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضر خدمت تھا، سلام عرض کر رہا تھا، ایسی بے خودی تاری ہوئی، دل چاہا کہ میں آپ کے روضہ اقدس کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں۔ دیکھا شرطہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے ان مبارک جالیوں پہ ہاتھ رکھا، شرطہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا۔ اس نے بھی میری عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ پورے زور سے ڈنڈا مارا۔ ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی، دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں زمین پہ، لیکن جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کی مبارک گود میں ہے مبارک۔ اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا، وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، حاجی دل نہ چھوٹا کر، پھر محبوب تک آن لی ڈنڈے تے کھانا ہی پہندے ہیں۔ اب شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب اتنے کریم ہیں، محبوب اتنے کریم ہیں، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی ڈنڈا بھی ان کے لیے کھائے تو اسی وقت اپنے جلوے سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن بس پتر ایک گل دھیان کریو، ڈنڈا چیک ہونا جی پہلے کہ ساڈے لیے کھادا ہے کہ فیس بک لیے کھادا ہے، پہلے ڈنڈا چیک ہونا ہے، ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ واہ واہ لیے کھادا ہے، ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ مشہوری لیے کھادا ہے۔ تو جے پترا ہو گیا ڈنڈا پاس تو پھر یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ اس لیے پتر عمل تو پھر عمل دے نال اخلاص، جو کہ عمال کی جان ہے۔ اب تو حضرت یہ سبجیکٹ ہی کلوز ہو گئے، کبھی خانقاہوں کے فیورٹ سبجیکٹ ہوا کرتے تھے حضرت، شیوخ خانقاہوں میں اپنے مریدین کو یہ لیسن پڑھایا کرتے تھے، زہد، توکل، قناعت، اخلاص، سوز، شوق، قرب، وصل، دیدار، یہ کلوز ہو گئے سبجیکٹ حضرت۔ لیکن حضرت جنید کا دور، اور حضرت جنید اپنے مریدین کو اخلاص پڑھا رہے ہیں، درس کلوز ہوا، ایک سادہ جا مرید اٹھ کھلوتا، آخری گل جی، اس نے عرض کی حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے، تو میں نے سوال یہ کرنا تھا آپ نے اخلاص کس سے سیکھا؟ فرمایا میں اخلاص اپنے محلے دے نائی کلو سے کیا ہے۔ عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟
فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ معذور تھا اس لیے بال بڑھ چکے تھے۔ جناب سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا جنید جا بال کٹوا جا کے۔ کہتے میں نے کہا پیسے تو کوئی نہیں، پیرا نے آکھیا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی راہ کڈے گا بال۔ کہتے نے ایک کی نائی سی، میں جا کے دی دکان دے باہر کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا بھئی تیری دکان ہے، تیرا گھر، تیری دکان تو چلتا ہے، ظاہر ہے پیسے لیں گا تو گھر چلائیں گا نا، تو بھائی میرے کل تے پیسے ہے کوئی نہیں، کیا جس طرح نہیں ہو سکتا تو میرے وال اللہ واسطے کٹ دے، تو میرے وال اللہ واسطے کٹ دے۔ ہوں تے حضرت صاحب اللہ واسطے کو کلو چینی نہیں دیندا ہے، پہلے کیمرہ لگے گا تو پھر ہوئے ہوئے، وہ دور تھے حضرت صاحب، انہوں نے مزے لوٹے اللہ والے۔ اب تو جناب کیمرے کے بغیر کوئی کلو چینی کسی کو دینے کو تیار نہیں، ہوں تے آدھا کلو آلو بھی دینے، ہوں تے پہلے کیمرے لانے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا، ہوا گیا، مجھے دکان پہ لے آیا، اور یہ نہیں کیا کہ بہ کے ڈی کیونکہ تیرے اللہ واسطے کٹنے نے، ویلا ہوں گا تو کٹاں گا۔ فرمایا جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے وہ بھی روتا رہا، میں بھی روتا رہا، اور میں یہ کہہ کے روتا رہا بھائی ہوں تے دین کا کھ نہیں، اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کے پیسے دوں گا ضرور۔ فرماتے بال کٹوا کے آ گیا، وقت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلے، خلیفہ وقت امیر ہوا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، فقیری میں امیری آئی۔ کہتے مجھے بیٹھے بیٹھے ایک دن یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی منگوائی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، میں نے کہا پہچانا؟ انہوں نے کہا جی تسی جنید بغدادی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر اے وال کٹن دا بدلائی۔ آپ فرماتے ہیں اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کہنے لگا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ بہت بڑے شیخ بن گئے ہو، میں بھی تمہارا مرید ہو جاؤں، تمہیں تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، تمہیں تو ابھی تک تصوف کی، اب میں ہوں تو میں نائی کوٹ سٹنا ہی پڑ، تینوں نہیں پتا میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہیں، تو منو کہنے ہیں تینوں تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، لیکن وہ واقعی شیخ تھے حضرت، وہ واقعی پیر طریقت تھے، وہ واقعتاً رب شریعت تھے حضرت، لوگ کوئی غصہ نہیں کیا۔ اب فرماتے میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہو، میں نے کہا پھر تو دس اخلاص کی ہے، تو کہنے لگا جنید اخلاص یہ ہے اگر کوئی کام اللہ کے لیے کرو تو پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، بولتے پتر عمل کوئی نہیں تجھے کریے تھے۔ ایک اور شاہ صاحب کو لے کے زیادہ سنا دیں، ایک آخری شاہ جی، ایک بندے کا نا پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہے تو بالکل انجی، کوئی غرض نہیں تھی جی مجھے اس سے، اللہ کے لیے گیا، اللہ نے مدد کی میری، 5 نمازیں پوری ہو گئیں، حج کے دن آ گئے، میں گیا، میں حضرت جی حج کرن جانا ہے، ان کہنے لگے میں تو نہیں جانا حج تے، میں جی کیوں؟ کہنے لگے جڑے حج تے جاندے نے مر جاندے نے، میں کہ جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا میں حضرت جی کاپی پینسل دو، میں لکھ کے دواں گا تسی اتنے نہیں مرو گے، اللہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا، میں یار دا فرض ادا ہوئے، مرنا تیری دعا ہے ادو ہی مرنا ہے۔ اب تو گورنمنٹ کا حج 12-13 لاکھ کا ہے نا، یہ اس دور کی بات ہے جب پرائیویٹ حج 12-13 لاکھ میں بڑا اچھا ہوا کرتا تھا، ہمارا حج 4 لاکھ 3 لاکھ کا ہوا کرتا تھا۔ میں حضرت انہوں نے پیکج لے کے دیتا، وہ حج تے ٹر گئے، 9 دن کا پیکج تھا۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا، میں نے کہا حج پاویں جڈا مرضی لگژری ہے، حج چ رگڑا لگتا ہی لگتا ہے، اے نہ ہوئے بندہ آ کے پھر واپس اتنے ٹر جائے، تو پہلا فون تو مینوں کرنا ہے۔ وہ جب واپس آئے انہوں نے مجھے فون کیا بھائی سویرے بہو اور نے دفتر آنا ہے، میں چلا آیا، جو باتیں انہوں نے کرنی تھی نا میں نہیں کر دی، میں حضرت مینوں پتہ ہے بڑے تکے وجے یہ ہویا وہ میرا منہ دیکھی ہیں کہ یہ میں نے کہنا تھا، سارا کچھ یہی کہہ رہا ہے، اب ان کے کہنے کو بچے کچھ نہیں۔ اب حضرت ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، جو ان کے نیچے ورکر کام کرتے تھے نا تو وہ سارے انہوں نے کہتے ہیں بہو جی، ایک بندہ آ کے کہتا بہو جی حج دی مبارک ہوئی، میں نے دیکھا ان کی نا پیشانی پہ تھوڑی سی شکنیں آئیں،
میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اینڈ کہاں تک جاتا ہے. دوجا کہندا بہو جی, تیجا کہندا بہو جی, چوتھا کہندا بہو جی, پنجواں چھواں ستواں, میں گن رہا تھا. جب 17ویں بندے نے آ کے کہا نا بہو جی حج دی مبارک ہوئے, تو ایڈی وڈی گال کھڑ کے کہنے لگے وہ میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا, تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے. میں نہیں لکھ لا کے حاجی بن کے آئے, تسی اجے بھی. اسی تے پتر انہاں چ پھسے دے ہاں. کوئی ملے جڑا سانو کڈے انہاں چ اور سانو خدا پرستی سکھائے, ادھر ساڈے سینے چ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دے دیوے بالے. ادھر لیکن دکھ یہ ہے پتر کڈن والے تے بڑے نے, کوئی نکلن نوں تیار ہی نہیں ہے, کوئی نکلن نوں کڈن والے اج بھی بڑے نے. اللہ کبھی بھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا, ایک تو ود دیکھ کے ادھر, لیکن نکلن لی تیار, نکلن لی تیار. گھر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. باجی محنت کرو اللہ. اور پھر میں وہی بات کروں گا, صرف ایتھے قرآن شریف لے آؤ نال, ایک قرآن شریف 2 نعتاں, لیکن قرآن شریف دا نال ترجمہ بھی ہوئے, پھر ایک خطاب کراؤ, پھر ایک قرآن شریف لیکن نال ترجمہ ہوئے, پھر 2 نعتاں پڑھاؤ. جے کو کہ نعتاں مکانیاں نے سب تو پہلے حضرت میں وہ نال لڑن آواں گا, میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن سانو پتہ لگے پتر قرآن ایک ایک بات میں برابری کر رہا ہے. پتہ ہے ہم سے خطا کدھر ہو گئی؟ قرآن نے بالکل نہیں روکا کہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرنی ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کرو وَأَزْوَاجُكُمْ. قرآن نے بالکل نہیں روکا کہ اپنے پتر سے محبت, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ. قرآن نے بالکل نہیں روکا اپنے بھائی سے محبت نہیں کرنی, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِخْوَانُكُمْ, کرو پیار ہے نانا. قرآن بالکل نہیں کہہ رہا دادے دادی نانے نانی سے پیار نہیں کرنا, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَآبَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. قرآن اجازت دے رہا ہے, لیکن قرآن فکر یہ دے رہا ہے محبت اس طرح کی کرو کہ ان کو اپنی میرے اور میرے سونے کی محبت کے بیچ میں لانا. بس ہم سے یہ مینج نہیں ہوا, ہم ان کو بیچ میں لے آئے ہیں, انہوں ویچ نہیں لے آنا. قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ, فرمایا ویچ نہیں لے آنا انہوں, لیکن بس مینج نہیں ہوا. اور کیا ہوا, ویچ آ گئے. تے جے پترا آخری گل نہ ہی باز آئے باجی, نہ سی باز آئے تو پتہ اینڈ کی ہونا ہے. اسی ساری زندگی پتر پتر تی تی یہ کرتے کرتے گزار دی, لیکن حضرت صاحب نے ساڈے نال اینڈ تے کرنا ہے. مینوں دب کے آ کے سب تو پہلے سارے نے بہ کے کٹھیا روٹی کھانی ہے. جی اسی عقل نہ کیتی, جیڑی انہاں دی جگہ ہے اسی انہاں نوں اوتھے نہ رکھیا, اور اللہ دے رستے اینڈ کی ہونا ہے. اور یہ نہیں کہ روتے ہوئے روٹی کھائیں گے, یہ نہیں ہے کہ نوالا ڈالیں گے پھر روئیں گے یار سلیمان, پوری فرمائشوں سے کھائیں گے. ڈیمانڈ کریں گے روٹیاں تازیاں لے کے آؤ, چول ٹھنڈے نے, وہ بوٹی کو چنگی نہیں ہے, وہ سالن گرم کرو. کوئی ایک وقت کی روٹی میرے لیے نہیں چھوڑے گا, اور میں ان کے لیے اللہ کو چھوڑے بیٹھا ہوں, رسول پاک کو چھوڑے بیٹھا ہوں. قرآن کے لیے ٹائم نہیں, نماز کے لیے ٹائم نہیں. اسی لیے تو محمد بوٹا گجراتی رویا تھا, اللہ کرے ہمیں محمد بوٹے کی بات سمجھ آ جائے. اس نے کہا تھا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے. اللہ کرے حضرت ہمیں سمجھ آ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.